اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک المصطفیٰ وعلی آلہ وسلم۔ معزز ناظرین دوستو السلام علیکم۔ ناظرین کرام، راز کربلا کی سیریز سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ کربلا کی زمین پر انبیاء کرام کے ساتھ کیا کیا حادثات پیش آئے، اور انشاءاللہ جلد ہی آپ اسی چینل پر راز کربلا کی سیریز دیکھ سکیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ راز کربلا کی آپ کو ہر ایک ایپیسوڈ کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کربلا کی زمین پر ہر نبی آیا، اور امام حسین علیہ السلام کی جو قربانی ہونی ہے وہ ہر انبیاء کو دکھائی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام جب بی بی حوا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس زمین تک آئے تو ان کے پاؤں سے خون بہنے لگا۔ اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگے، اے اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اتنی دیر میں جبرائیل امین حاضر ہو کر فرمانے لگے، یہ وہی زمین ہے جہاں اللہ تیری نسل سے ایک نور کو منتخب کرے گا جو لباس بحشر میں اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کرے گا، اور وقت کے ظالم اور ظلم کو تا ابد تا حیات ختم کر دے گا۔ اور جب طوفان نوح زمین پر آیا، اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی میں سوار ہی تھے، اور وہ زمین میں گھومتی رہی، اور گھومتے گھومتے جب زمین کربلا سے گزری، اچانک سے وہ کشتی ڈوبنے لگی۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ، یہ امتحان کیسا؟ غیب سے آواز آئی، اے نوح، یہ وہی زمین ہے جہاں میرا ایک خاص بندہ حسین ابن علی پیغام حق کے لیے آخری دم تک مجھے راضی کرنے کی فکر میں رہے گا۔ نوح علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو جانا، اور جب اس زمین پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر گزر رہے تھے تو جہاں امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک قلم ہونا تھا، وہاں آ کے گھوڑے نے آپ کو گرا دیا۔ آپ اٹھ کے اللہ سے فریاد کرنے لگے، اے اللہ، تو کیا دکھانا چاہتا ہے؟ آواز غیب آئی، اے ابراہیم، یہاں تیری اولاد سے میرا ایک عاشق اپنے عشق میں اپنا سر قلم کروائے گا، اور اس کا ذکر تا قیامت قائم رہے گا۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو ڈبا کے اپنی قوم کو لے کر اپنے شہر کی طرف بڑھے اور رستہ بھٹک گئے، اور یوں کربلا کی زمین تک آ پہنچے، اور وہاں ایک آندھی اٹھی۔ موسیٰ علیہ السلام ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ سے پوچھنے لگے، آواز غیب آئی، اے موسیٰ، یہاں میرا حسین اپنے بچے اپنے بڑے قربان کرے گا۔ اور اس زمین سے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر سوار ہو کے جنات کے ساتھ گزر رہے تھے کہ اچانک سے ان کا تخت ہلنے لگا۔ اللہ کے دربار میں فریاد کی، یا اللہ، کیا امتحان ہے؟ آواز غیب آئی، اے سلیمان، یہ وہی جگہ ہے جہاں میرا حسین میرے لیے قربان ہوگا۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو یوں ایک مرتبہ کربلا کی زمین تک پہنچے، اور اچانک ایک شیر آیا اور رستہ روکنے لگا۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، غیب سے آواز آئی، یہ وہی زمین ہے جہاں مصیبتوں کی انتہا ہوگی، جہاں امتحان کا اختتام ہوگا۔ یہی وہ زمین ہے جس کو اللہ نے حسین ابن علی کے لیے چنا ہے۔ ایک رات بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ اللہ کے رسول سردار دو جہاں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کھلے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں۔ بی بی اپنے دستے ادب کو جوڑ کر کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ غمزدہ کیوں ہیں؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں مٹی تھی اور فرمانے لگے، اے ام سلمہ یہ مٹی سنبھال کر رکھنا، کیونکہ مجھے ابھی جبرائیل امین کربلا لے کر گیا اور یہ مٹی کربلا کی ہے جہاں میرے نواسے کا خون اسلام کے لیے بہے گا۔ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ جانا کہ میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔